بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، ہم اپنی ویڈیوز میں بار بار اس مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو پاکستان میں ایک نہیں دو پاکستان بن چکے ہیں، جو انصاف کے دو پیمانے نافذ کیے گئے ہیں۔ ایک ہے نواز شریف کے لیے جو ہوم ڈیلیوری انصاف کی ہوتی ہے، جہاں پہ ہوں انصاف پہنچا کے آیا جاتا ہے، چاہے وہ لندن سے آئیں، ان کی حفاظتی ضمانت ہو، بائیو میٹرک کا سسٹم ہو، یا لاہور میں پروٹوکول کی بات ہو۔ ان کو اس وقت ریاست نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ دوسری طرف ہیں عوام کے لاڈلے جو عوام کے دلوں میں رہتے ہیں، عمران خان، جو اڈیالہ جیل میں تقریباً 100 دن سے زائد ہو چکے ہیں ان کو قید میں، جن کی سزا معطل ہو چکی ہے، جن کی ضمانت کا صرف ایشو ہے، جو عدالتیں ان کے اوپر پیپر ویٹ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج سائفر کیس کی سماعت تھی جس میں اٹارنی جنرل سے استفسار کیا گیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے کہ آپ نے جو یہ کیس داخل کیا ہے، اس میں جو دفعات لگائی ہیں، اس میں تو ملزم کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے مسکرا دیا، نہیں ہمارا ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ دوسری جانب مذاق اڑایا گیا جو کیس کی سماعت عدالت جو ہے جیل کے اندر لگائی جاتی ہے کہ وہ کمرہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، بار بار تصحیح کی گئی اس معاملے پر کہ کلوز ٹرائل نہ اسے سمجھا جائے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جیلوں میں ہوتا ہے۔ دوسری جانب نواز شریف جن دو مقدمات میں سماعت بھگت رہے ہیں، ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس، ان دونوں میں اپیل دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف میں۔ ان دونوں کیسز کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے اپیل کے لیے 21 نومبر کو۔ یہ ایک نہیں دو پاکستان ہی تو عمران خان نے ختم کیے تھے، یہ ہو کیا رہا ہے اب دوبارہ؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی اس غلط فہمی میں نہیں ہے کہ وہ ریاست کے نہیں بلکہ کچھ طاقتور لوگوں کے، مقتدر حلقوں کے وہ لاڈلے ضرور ہیں، جبکہ دوسری جانب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عوام کے لاڈلے اس وقت عمران خان صاحب ہیں، اور عوام کی تمام تر جو سپورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اور اس کا جو اشارہ ہے وہ ابھی گزشتہ چند دنوں میں ہونے والے وہ مختلف سرویز ہیں جس میں عوام کی جانب سے عمران خان صاحب کے لیے اپنی والہانہ سپورٹ کا اظہار کیا گیا۔ اکثر ایسے سرویز ہم نے دیکھے جس میں عمران خان صاحب کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ 90% سے بھی زائد ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر سیاسی طور پر عوام کا جو نقطہ نظر ہے، عوام کا رجحان ہے، وہ کس طرف ہے۔ تو یہ تو ایک ہو گیا وہ عوامی جو مقبولیت رکھنے والا، عوام کی محبت سمیٹنے والا ایک ہمارے پاس پہلو آتا ہے۔ دوسرا ایک ہے چور دروازہ، اور چور دروازہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف گاڑیوں کے اندر نا وہ چور سوئچ بھی لگائے جاتے ہیں جو گاڑیوں کو چوری سے بچانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سمجھے مورے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں جن کو اگایا گیا، جہاں سے ان کی تربیت کی گئی، ان کو پروان چڑھایا گیا، اور پھر وہ اقتدار کی سیڑھیاں ہمیشہ وہی اسٹیبلشمنٹ کے قدم چھو کر ان کو اپنی پالش کر کے ان کو، جس سے وہ اقتدار میں آتے رہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب عوام نے شاید یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس بار جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عوام بنے گی، اور عوام ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کس کو اقتدار میں لانا ہے اور کس کو اقتدار سے ٹھڈا مار کے باہر نکالنا ہے۔ تو یہ بڑا واضح ہو چکا ہے ہمارے سامنے۔ متعدد ایسے جو مواقع ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اس سے بار بار ایک ہی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی سیاسی رہنما ہے جو عوام کا لاڈلا ہے، جس کی عوام میں جڑیں ہیں، جس کی عوام میں مقبولیت ہے، جس کا بیانیہ عوام خرید چکی ہے۔ اس کے علاوہ کسی سیاستدان، کسی سیاسی جماعت کا بیانیہ عوام خریدنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ ایک لیڈر عمران خان صاحب ہے، جن کو مختلف جھوٹے بھونڈے مقدمات میں جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا، جب عدالت نے کہا کہ آپ نے جو دفعات لگائی ہیں اس میں تو ملزم کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے اس کے اوپر غداری کا الزام لگایا ہے، تو اس پر اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔
تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو مقتدر حلقے ہیں وہ کس حد تک ان کی بدنیتی اور بددیانتی واضح ہوتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سزائے موت نہیں دینا چاہتے. وہ صرف ایک مقصد شاید ان کا ہے، جو مقصد وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے پہلے کسی طرح سے ایک سزا ہو جائے جھوٹی موٹی، اور جب وہ اپیلوں میں جائیں گے اور پھر آگے چیزیں بڑھیں گی تو پھر وہ اس دوران شاید الیکشن گزر جائیں گے اور عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کو شاید یہ لگتا ہے کہ اگر 2018 کے عام انتخابات سے پہلے نواز شریف صاحب کو سزا نہ ہوتی تو شاید 2018 کے انتخابات کے نتائج مختلف ہوتے. لیکن یہ غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی اس سینس میں ہے کہ 2018 کے انتخابات کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو موجود ہے، جس میں وہ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ 2018 کے عام انتخابات سے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنی کابینہ کے لوگوں کے نام بھی فائنل کر چکے تھے، طے کر چکے تھے. تو جب اس حد تک آپ کی پہلے ہی ان کے ساتھ سہولت کاری اور آپ کے معاملات طے ہو چکے تھے، تو پھر نواز شریف صاحب کے جیل جانے سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے تھا. تو عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا، اس کو سادہ اکثریت سے محروم رکھنے کے لیے آر ٹی ایس بٹھایا گیا، اور یہ سارے جو ہے وہ سازشیں کی گئیں. اور آپ دیکھیں کہ پھر اسی کا نتیجہ ہم نے 2022 9 اپریل 2022 کو ہم نے دیکھا کہ اتحادی جو ہے وہ الگ ہوتے گئے، ٹوٹتے گئے اشاروں پر، اور اس کے بعد عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ان کو ہٹا دیا گیا. تو یہ ہماری عدالتوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مقدمات ہیں وہ کس نیت کے ساتھ بنائے گئے ہیں. غالباً گزشتہ سال جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھا، تو اس میں عدالت کی جانب سے یہ آبزرویشن دی گئی تھی کہ عدالت نیتوں کے حوالے سے کسی کی بدنیتی کو جانچنے کا اس کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر، اور اس میں سابق جو چیف جسٹس تھے عمرتا بندیال صاحب، انہوں نے اپنے ماضی کے ایک مقدمے کا بھی اس میں حوالہ دیا تھا. تو مقدمات کس نیت کے تحت بنائے گئے ہیں، یہ جانچنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ان کو سمجھا جا سکتا ہے. اور آپ موجودہ حالات میں دیکھیں کہ موجودہ حالات میں کس طرح ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اس کے کارکنوں کو، اس کی خواتین سیاسی ورکرز کو گرفتار کیا گیا، جیلی مقدمات بنائے گئے، عدالتوں سے ریلیف نہ لینے دیا گیا. ریلیف کیا دینا تھا، عدالتوں نے انصاف تک نہیں کیا، مقدمات تک نہیں ایک سنے. طرف اتنی عدالتیں چھوٹی چھوٹی انصاف نہیں چیز. کر رہی، ریلیف نہیں دے رہی، لیکن دوسری طرف جہاں مجرم کھڑا ہے انصاف وہاں اس کی جیب میں چلا جاتا ہے. جی جی بالکل. اور نواز یہاں شریف کے الیکشن لڑنے کی راہ میں یہ دو کیسز حائل ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ 21 نومبر کو یہ کیسز، یہ رکاوٹ بھی ہٹ جائے گی اور پیچھے رہ جائیں گے صرف وہ اسٹامپ پیپر کے 50 روپے. دیکھیں میرے خیال میں نواز شریف صاحب کے الیکشن لڑنے میں کوئی مقدمہ رکاوٹ نہیں ہے. ان کے الیکشن لڑنے میں صرف ایک فیکٹر ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور وہ فیکٹر ہے عوام. اور عوام جب الیکشن میں اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ نواز شریف صاحب کو آئندہ عام انتخابات میں ہم نے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، تو پھر نواز شریف صاحب عدالتوں سے سزا یافتہ ہوں، وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہوں، یا وہ پارسا بن کے آ جائیں، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ عوام پہلے ہی اپنا مائنڈ بنا چکی ہے. آپ دیکھیں کہ گوال منڈی کے جو سرویز ہیں، لوگوں کی جو اوپینین ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے. گوال منڈی نواز شریف صاحب کی جائے پیدائش سمجھ لیں اس کو، وہ ان کا آبائی گھر ہے، اور وہاں سے بھی اگر عوام ان کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ جو چور دروازہ استعمال کر کے اقتدار کے کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ چور دروازے کی چابی بھی ہم دیکھیں گے کہ آگے عوام اس میں بھی رکاوٹ بن جائے گی، اور وہ چابی بھی عوام کے پاس آ جائے گی. تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس بار عوام بنے گی، اور جو جمہوریت کی بقا کا جو سب سے بڑا آپ سمجھے اسے کہ جو پروٹیکٹر ہوگا، وہ بھی اس بار ہم دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کی عوام بنے گی. اور اس بار پاکستان کی عوام کسی جو اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے
اسے چور دروازے سے اقتدار پر نہیں آنے دے گی۔ گزشتہ 16-17 ماہ میں اس عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، اس کا اثر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی چند روز پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ میں جس طرح کے حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں، یہ وہی تنزلی ہے جو ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اوپر سے مختلف محکموں کے اوپر، مختلف اداروں کے اوپر اس کے اثرات ہمیں پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیسے سازشیں کر کے ایک کپتان کو، جو پاکستان کی تاریخ کا شاید کامیاب ترین کپتان ہے، جس نے پاکستان کو ون ڈے میں بھی اس نے نمبر 1 ٹیم بنایا، T20 ایک میں نہیں دو بنایا۔ کپتان، جی جی۔ دونوں کو اور آپ سازش دیکھیں کے کہ ذریعے نکالا گیا ہے۔ بالکل بالکل اسی طرح سازش کی گئی ہے، اور اسی جیسے ملک میں سازش کر کے ایک سابق وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، اسی طرح کچھ سازشیوں نے مل کر جو پاکستان کے بہترین کرکٹر ہیں، بہترین دنیا کے بہترین بیٹر ہیں، نمبر 1 ہے بابر سر اعظم پلیئر۔ کو، بالکل بالکل، اور یہ سازشیں دیکھیں یہی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں جو ان اداروں کے اوپر یہ نہیں کہتے کہ ہم نے میرٹ کی بنیاد پر بندہ لگانا ہے جو پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرے، مقابلے یہ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پر بندہ نون لیگ کا آئے گا یا پیپلز پارٹی کا آئے گا۔ تو جب اس طرح کی ترجیحات ہو جائیں سر، تو پھر وہاں ادارے اسی طرح تباہ ہوتے ہیں جس طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک منتخب وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹایا گیا، اور اس کے ہٹانے کے بعد پاکستان کی معیشت کا جو حال ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور یہ الارمنگ ہے عوام کے لیے بھی کہ آئندہ عام انتخابات میں پھر صحیح۔ ان موروں کو، ان کرپٹ لوگوں کو، ان چوروں کو، جنہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے مقدمات عدالتوں کے اپنی قانون سازی کر کے انہوں نے معاف کروائے ہیں، تو یہ کافی صحیح۔ بہترین الیکشن ہوگا پاکستان کی تاریخ میں۔ عدلیہ کا کردار عوام دیکھ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کی جو سہولت کاری ہو رہی ہے وہ عوام دیکھ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو مظالم ہو رہے آخری ہیں فیصلہ وہ جو بھی ہے عوام دیکھ وہ رہے ہیں۔ عوام کا وہ سٹیمپ ہی ہے جس پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ حکومت کس کی بننی ہے۔ سعید بلوچ صاحب، آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔